شروع کرتے ہیں ہم۔ پہلے آخری 3 صورتیں ان کا ترجمہ اور تفسیر کروائی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں وہ یہاں پہ آ کے مختصر سا بیان کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ بغیر کسی توقف کے ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ کہہ دیجئے۔ میرے پاس جو بچیاں پڑھتی ہیں ان کے پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ وہ نوٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، بیاضی قرآن میں یہ نوٹ کرتی ہیں، تو ترجمہ وہ نوٹ کریں گی، باقی سب سنیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، هو اللہ، وہ اللہ، احد، یکتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ یکتا ہے۔ دیکھیں عربی میں ایک لفظ واحد بھی ہے نا، ایک لفظ ہے احد اور ایک ہے واحد۔ واحد میں نے اکیلا نہیں کہا، یکتا کہا ہے۔ واحد کاؤنٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک، لیکن اس کے بعد 2 یا 3 بھی آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک لڑکی ہوں، میرے بعد دوسری لڑکی بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کاؤنٹنگ میں جب ایک چیز استعمال ہوتی ہے اس کے بعد دوسرا یا تیسرا بھی آ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ احد لفظ آیا ہے۔ احد، احد کا مطلب ہے وہ بے مثال ہے، لا شریک ہے، ٹھیک ہے، نہ صرف یکتا ہے بلکہ لا مثل لہ ولا مثال لہ۔ اچھا، اس سورہ اخلاص شروع کرنے سے پہلے میں نے اس کا شان نزول نہیں آپ کو بتایا۔ اس سورت کا نا ایک شان نزول بھی ہے۔ مفسرین کے مطابق مکہ کے مشرک آئے تھے نبی علیہ السلام کے پاس، اور ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کا جو رب ہے اس کا نسب ہمیں بتائیں، وہ کس چیز سے بنا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہود و نصارہ نے بھی اسی طرح کا سوال کیا تھا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، وہ کیسا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں۔ اس سورت کا نام ہی اخلاص ہے۔ اخلاص، اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ اخلصا کہتے ہیں خاص کرنے کو، یعنی دل کو اللہ کی وحدانیت کے لیے خاص کرنا۔ تو یہ سورہ اخلاص، اس میں تربیت کا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ ہماری نیت ہر شک سے، ریاکاری سے، وہم سے اور شرک سے پاک صاف ہو، صرف اللہ کے لیے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس پر پھر یہ صورت نازل ہوئی تھی جس میں اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ قل هو اللہ احد، اور یہی تمام نبیوں کی دعوت کی بنیاد تھی۔ اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، یعنی اس کی کوئی مثال نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ اور جب یہ نظریہ ہمارے اندر پختہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر ہم کسی کی اندھی تقلید نہیں کرتے اور شرک سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اب دیکھیں کائنات کا جو ڈیزائن ہے اس میں اگر آپ غور کریں، جو فائن ٹیوننگ ہے کائنات کی، وہ بھی ایک خالق کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کائنات کے قوانین میں ہی ٹکراؤ ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی وحدانیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اگلی آیت پہ آئیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ قرآن میں دیکھیں ایک اور لفظ بھی آیا ہے، غنی۔ غنی بھی بے پرواہ کو کہتے ہیں، اور صمد بے نیاز کو کہتے ہیں۔ غنی جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، لیکن غنی اور صمد میں نا تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے الفاظ مختلف ہیں۔ صمد جو درجہ ہے یہ غنی سے اوپر کا ہے۔ صمد کہتے ہیں لوگوں کو تو جس کی ضرورت ہو اسے کسی کی ضرورت نہ ہو، تو صمد وہ بے نیاز ذات جسے کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے نا۔ ہمارا جسم آکسیجن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، زمین سورج پہ کرتی ہے، لیکن اللہ ایسی ہستی ہے جو سب کی تو بنیاد ہے، خود کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ تو یہ اللہ کی صفت، اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے کہ ہم مخلوق سے امیدیں وابستہ کرنے کے بجائے صرف اللہ سے مانگیں۔ جو خود خدا کا محتاج ہو، خود مخلوق ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا۔ ہماری اصل ضرورتیں صرف اللہ پوری کر سکتا ہے۔
ایتھیسٹ کہتے ہیں نا آج کے کہ خدا کو عبادت کی کیا ضرورت ہے، تو یہ جو اللہ کی صفت ہے صمدیت، یہ بتاتی ہے کہ اسے ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ عبادت ہمارے اپنے فائدے اور ڈسپلن کے لیے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، لم یلد، نہیں اس نے پیدا کیا، نہیں اس نے جنا، نہیں اس نے پیدا کیا، ولم یولد، اور نہیں وہ کسی سے پیدا کیا گیا۔ پیسو وائس ہے، فعل مجہول جس میں فاعل کا پتہ نہیں ہوتا، اور نہیں اسے پیدا کیا گیا۔ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک سوال ہوتا تھا، مشرک بھی کرتے تھے، آج ایتھیسٹ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر اللہ ہے تو اسے کس نے بنایا ہے؟ جبکہ یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ پیدا ہونا تو مخلوق کی صفت ہے نا، خالق کی تو نہیں ہے۔ اور عقلی طور پر، منطقی طور پر اگر ہم دیکھیں تو پہلا سبب وہ ہوتا ہے جو خود پیدا نہ ہوا ہو۔ اگر خدا بھی کسی سے پیدا ہوتا نا تو وہ خالق نہ رہتا بلکہ مخلوق بن جاتا، تو اس لیے لم یلد ولم یولد۔ تو اس نظریے میں پھر اس کانسیپٹ سے پھر عیسائیوں کی بھی نفی ہوتی ہے، جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اور نہیں ہے لہو اس کا، ولم اور نہیں، یکن ہے لہو اس کا، کفواً، کفو لفظ آپ نے پڑھا ہے ہم پلا، پیرالل، اور نہیں ہے اس کا ہم پلا احد، کوئی ایک، اور نہیں ہے اس کا ہم پلا کوئی ایک، یعنی اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، نہیں ہے اس کا ہم پلا کوئی ایک۔ تو اس آیت سے پھر اللہ کی عظمت کا احساس دل میں مزید بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کو انسان یا مخلوق کی طرح تصور کرنا غلط ہے، اسے مادی پیمانوں پر آپ نہیں ناپ سکتے۔ ملحدین جو ہے نا، اکثر اللہ کا ایک انسانی تصور بناتے ہیں اور اس بیس پر اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ آیت کہتی ہے کہ تمہارے ذہن میں جو بھی تصور آئے اللہ ویسا نہیں ہے، وہ مادہ، زمان اور مکان، اسپیس اینڈ ٹائم، ان حدود سے ماورا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا ہم پلا کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں۔ تو یہ سورہ اخلاص تھی۔ یہ صورت ہمارا یقین اللہ تعالیٰ پہ بٹھا کے ہمارے اندر سے احساس کمتری نکالتی ہے، کیونکہ جب ہم جان لیتے ہیں نا کہ عزت، ذلت، رزق، ہر چیز کا مالک وہ صمد ہے، تو پھر ہم دنیاوی طاقتوں کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ اور یہ صورت ہمیں ذہنی سکون دیتی ہے کہ ہمارا سہارا وہ ذات ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور نہ ہی اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے فضائل بھی ہیں، وہ بھی آپ سن لیں، حدیث میں اس کے فضائل بھی آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایک بار سورہ اخلاص کو پڑھا، اسے 1/3 قرآن پڑھنے کا، 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھا تو 1 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب ہر صورت ہے نا، اس سے کچھ اضافی فضائل بھی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ قرآن نہ پڑھیں اور کہیں بس ہم یہ صورتیں پڑھ لیتے ہیں۔ پورا قرآن پڑھیں گے نا تو وہ الگ ثواب ملتا ہے، اور ان صورتوں کو پڑھنے سے پھر کچھ اضافی فضائل ملتے ہیں جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام کا یہ معمول بھی تھا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس یہ پڑھ کے اپنے ہاتھ پر پھونک مارتے تھے اور سارے جسم پر اس کو ملتے تھے۔ اچھا، نبی کا دور تھا علیہ السلام، تو صحابہ ایک سفر پر گئے۔ صحابی میں سے کسی صحابی نے جب امامت کروائی اور ہر رکعت میں وہ سورہ اخلاص ہی پڑھتے تھے۔ جب وہ سفر سے واپس آئے تو باقی صحابہ نے پھر نبی علیہ السلام سے تذکرہ کیا کہ یہ صحابی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، بھئی آپ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کیوں پڑھتے رہے ہیں؟ تو صحابی نے بتایا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ تو اس پر پھر نبی علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت دی کہ اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں لے کر جائے گی، کیونکہ دیکھیں اس میں توحید ہے نا، اللہ نے جو انٹروڈکشن کروایا اس میں کیا ہے،
بالکل توحید کا پرچار ہے، تو اللہ کی توحید سے محبت، یہ اللہ سے محبت ہے، تو اس صورت سے محبت ہونا اصل میں اللہ کی توحید سے محبت کی نشانی ہے۔ لیکن ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے کیا پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت میں نا الگ الگ صورتیں پڑھا کرتے تھے، لیکن اگر کوئی جوش محبت میں نوافل میں سورہ اخلاص پڑھتا رہے تو بھی درست ہے، لیکن عام معمول اسی کا بنانا چاہیے جو ہمارے نبی کا رہا ہے کہ مختلف رکعتوں میں مختلف صورتیں پڑھی جائیں۔ اب ہم اگلی صورت شروع کرتے ہیں۔ اگلی صورت ہے سورہ فلق۔ یہ سورہ فلق اور سورۃ الناس جو ہیں یہ آخری دو صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں۔ ہر قسم کے شر سے اور فتنوں سے پناہ مانگنے کے لیے جتنا اثر یہ صورتیں رکھتی ہیں اس کے برابر اور کوئی کلام نہیں رکھتا۔ اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان صورتوں کے نزول سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام استعاذہ کے لیے مختلف کلمات پڑھا کرتے تھے، مگر جب یہ صورتیں نازل ہو گئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اختیار کر لیا، اور آپ کا ارشاد ہے کہ فرض نماز کے بعد ان دو صورتوں کی تلاوت کیا کرو۔ نماز جب آپ پڑھیں تو اس میں فرائض بھی ہوتے ہیں، سنت موقدہ بھی ہوتی ہے نا، تو فرائض کے بعد، فرض نمازوں کے فرض پڑھنے کے بعد ان صورتوں کی تلاوت کیا کرو، یہ ہر قسم کے شر اور فتنوں سے پناہ میں دیتی ہیں انسان کو۔ ٹھیک ہے، یقیناً آپ سب کا اہتمام ہوگا۔ اچھا، ان دو جو صورتیں ہیں سورہ فلق، سورہ ناس، ان کا شان نزول بھی ہے، اور راجح قول کے مطابق، بعض کہتے ہیں یہ مکی صورتیں ہیں، لیکن راجح قول کے مطابق یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں، کیونکہ مدینہ میں ایک یہودی تھا لبید ابن عاصم، اس نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروا دیا تھا۔ اب اس جادو کا اثر اس طرح ہوتا کہ نبی علیہ السلام کو لگتا، میں نے بسا اوقات آپ کو لگتا کہ یہ کام میں نے کر لیا ہے، آپ کے ذہن میں ہوتا کہ میں نے یہ کام کیا ہے لیکن وہ آپ نے نہیں کیا ہوتا، یعنی بھول چوک کے واقعات ہونے لگے تھے، اور یہ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا بلکہ امہات المؤمنین نے بھی محسوس کیا۔ جادو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جادو کی حقیقت اگر آپ سمجھنا چاہیں تو قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ نے پڑھا ہے، آپ اس کو ریکال کریں، تھوڑا سا یاد کریں۔ جادوگروں نے لاٹھیوں اور رسیوں کے جو سانپ بنائے تھے، کیا وہ اصل میں سانپ تھے؟ وہ اصل میں سانپ نہیں تھے، لیکن پورے مجمع میں لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپوں میں بدل گئی ہیں۔ فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم، یہ کلمات آئے نا قرآن میں، انہوں نے آنکھوں کو مسحور کر دیا اور لوگوں کو مرعوب کر دیا، لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ سانپ ہیں۔ نہ صرف عام لوگوں کو، خود پیغمبر علیہ السلام نے بھی انہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سانپ محسوس کیا تھا۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے دل میں خوف محسوس ہوا، کیونکہ ان کو بھی لگ رہا تھا یہ کیا ہیں، یہ سانپ ہیں۔ اچھا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں، جادو کی جو اصل ماہیت ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی جو ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے، بلکہ ایک خاص قسم کا نفسیاتی اثر ڈال کر آدمی کے جو سینسز ہیں، حواس ہیں، ان کو متاثر کیا جاتا ہے، اور اس کی تاثیر عام انسانوں پر ہی نہیں، انبیاء پر بھی ہوتی ہے۔ اگرچہ دیکھیں، جادو ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے کوئی کسی کو شکست دے سکتا ہو، نہ ہی ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے کوئی آپ کے مشن کو ناکام کر سکتا ہو۔ نبی علیہ السلام پر جو جادو کا اثر ہوا تھا اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ وہ اللہ نے خود ہونے دیا تھا۔ کیوں ہونے دیا تھا؟ کیونکہ اس وقت لوگ اعتراض کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام جادوگر ہیں، تو اس اعتراض کی نفی کے لیے اللہ نے یہ اثر ہونے دیا کہ جو خود جادوگر ہو نا اس پر پھر جادو نہیں چل سکتا۔ اور جادو یہ ایسی چیزیں جو کمزور اسباب میں سے ہوتی ہیں، یعنی ایسے اسباب میں سے جن پر اکثر نتائج مرتب نہیں ہوتے۔ ضروری نہیں ہے جس پر جادو کیا جائے اس پر اثر ہو، یا جتنا جادو کیا جائے اتنا اثر ہو۔ اس لیے یہ سوچ ہمیشہ یہ بنائیں کہ یہ کوئی اتنی خطرناک چیز نہیں ہے،
ٹھیک ہے، البتہ ہمیں قرآن و حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے۔ ہم مادہ پرست لوگوں کی طرح بالکل اس کا انکار نہیں کرتے۔ مادہ پرست لوگ تو کہتے ہیں نا کہ بھئی سائنس میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو یہ کچھ بھی چیز نہیں ہوتی، یہ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز سائنس کی دسترس میں ہو، لیکن اس کا پھر قرآن نے علاج بھی بتا دیا نا، معوذتین۔ تو جنات کے ذریعے تصرفات کیے جاتے ہیں، لیکن جنات اور شیاطین بھی وہاں پہ ان کا تصرف ہوتا ہے جہاں ان کا زور چلے، اور اس زور کہاں نہیں چلتا ان کا، جو لوگ پاک رہتے ہیں، صبح شام دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، صبح کی نماز پڑھتے ہیں، نمازوں کا فرائض کا اہتمام کرتے ہیں نا، تو وہاں پہ ان کا زور نہیں چلتا۔ تو یہ کیا تھا، یہ اس کا شان نزول تھا۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ کیسے چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، خواب میں 2 فرشتے آئے تھے، ایک فرشتہ آپ کے سر کی جانب اور ایک فرشتہ آپ کے پاؤں کی جانب بیٹھ گیا تھا۔ اب انہوں نے آپس میں ڈائلاگ کیا تھا، مکالمہ کیا تھا۔ سرہانے والے فرشتے نے پاؤں والے فرشتے سے پوچھا کہ رسول اللہ کو کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے۔ پھر پوچھا کس نے کرایا ہے؟ کہا لبید ابن عاصم یہودی نے کروایا ہے۔ پھر پوچھا کس چیز پر کروایا ہے؟ دوسرے فرشتے نے ڈیٹیل بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کنگھی سے بال سنوارتے تھے اس کنگھی کے کچھ دندانے لیے گئے ہیں اور ایک رسی لی ہے، اس رسی میں 11 گریں لگائی گئی ہیں اور ہر گرہ میں ایک سوئی بھی لگائی گئی ہے۔ پھر اس کو کھجور کے پھل کے غلاف میں رکھ دیا گیا ہے۔ پھر ایک کنواں ہے بحر زروان، یہ کنویں کا نام ہے، اس میں ایک پتھر کے نیچے اس کو رکھ دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا 2 فرشتوں کا ڈائلاگ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب سے بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ پھر دیگر صحابہ بھی تھے، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب آپ کے ساتھ تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، کنویں میں موجود پتھر ہٹایا تو وہ واقعی اسی طرح تھا جس طرح فرشتے نے بتایا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے شگوفے کو باہر نکالا، وہاں آپ کے سر کے بال اور آپ کی کنگھی کے کچھ دندانے تھے، ایک تار میں 11 گریں تھیں اور ہر گرہ میں ایک سوئی گڑی ہوئی تھی۔ اس موقع پر پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائی نا، تو ان میں 11 آیات ہیں ان 2 صورتوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گرہ پر ایک آیت پڑھ کر گریں کھولتے رہے، یہاں تک کہ سب گریں کھل گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا بوجھ بھی اتر گیا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ فلق۔ پہلے لفظی ترجمہ ہوگا اور پھر ترجمے کے حساب سے اس کی ڈیٹیل ہوگی۔ قل اعوذ، آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتی ہوں، آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق۔ فلق کہتے ہیں کسی چیز کو پھاڑنا، پھاڑ کر نکالنا۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ صبح کی روشنی کو رات کی تاریکی سے پھاڑ کر نکالتے ہیں نا، اس لیے یہاں فلق کہا۔ آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، یا آپ اس کا ترجمہ ایسے بھی لکھ سکتی ہیں صبح کی روشنی کو رات کی تاریکی سے پھاڑ کر نکالنے والے رب کی۔ ٹھیک ہے، اصل مطلب ہوتا ہے اس کا کسی چیز کو پھاڑنا، صبح کو پھاڑ کر نکالنے والے رب کی۔ آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کو پھاڑ کر نکالنے والے رب کی۔ یہاں اللہ کی ایک صفت کا ذکر ہے اور آگے 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی ایک صفت کیا ہے؟ برب الفلق ہے، وہ رات کی تاریکی سے صبح کی روشنی کو پھاڑ کر نکالتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ آگے اس صفت کے ساتھ آگے 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو 4 چیزیں آگے ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور سورۃ الناس میں آپ دیکھیں گی وہاں اللہ کی 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں اور ایک ہی چیز سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور سورۃ الفلق میں 4 دنیا کی آفات سے پناہ مانگی گئی ہے، اور سورۃ الناس میں ایک ہی جو شر سے پناہ مانگی گئی ہے وہ دینی شر اور فتنہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کو پھاڑ کر نکالنے والے رب کی۔ آگے کس چیز کے شر سے سب سے پہلے پناہ مانگی گئی ہے؟ من شر ما خلق، من شر ہر اس چیز کے شر سے، من شر اس چیز کے شر سے ما خلق جو اس نے پیدا کی۔
اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، پہلے نمبر پہ تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کے ساتھ جو اللہ نے پیدا کی شر منسلک ہے۔ ایمان بھی اللہ نے پیدا کیا، عبادات بھی ہم کرتے ہیں، تو ایمان کے ساتھ شر کیا ہوتا ہے پھر؟ دیکھیں ایمان کا شر یہ ہوتا ہے نا کہ اس میں نفاق پیدا ہو جائے، شرک کی ملاوٹ ہو جائے، یا کوئی انسان مرتد ہو جائے، تو یہ ایمان کے اعتبار سے شر ہوتا ہے۔ اور عبادت کا شر بھی ہوتا ہے، اگر آپ کی عبادت میں ریاکاری آ جائے، اللہ کی رضا نہ رہے، تو وہ شر میں پھر داخل ہو جائے گی۔ تو اگر ہم ان شرور سے نہ بچ سکے تو پھر کوئی کمال تو نہیں حاصل کیا نا۔ تو اس مقصد کے لیے، کمال کے حصول کے لیے من شر ما خلق، ہر چیز کے شر سے پناہ مانگنی ضروری ہے۔ تو پہلا اللہ کی ایک صفت کو بیان کرنے کے بعد پہلے جس چیز سے پناہ مانگی گی وہ کیا ہے؟ تمام مخلوق کے شر سے۔ آگے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، اور رات کی تاریکی کے شر سے۔ غاسق کہتے ہیں اندھیرے کو، رات کے اندھیرے کو۔ اور رات کی تاریکی کے شر سے اذا وقب، جب وہ چھا جائے۔ اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اندھیرے میں بھی شر ہوتا ہے نا، اندھیرے کا شر کیا ہوتا ہے؟ غاسق کہتے ہیں تاریک رات کو، وقب کا مطلب ہوتا ہے پھیل جائے۔ دیکھیں اندھیرے کا پہلا شر تو یہ ہے کہ جس وقت اندھیرا پھیلنا شروع ہوتا ہے نا تو شیاطین اور جنات بھی نکل آتے ہیں، وہ بھی پھیل جاتے ہیں۔ اس کا پتہ ہمیں احادیث مبارکہ سے چلتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے جب اندھیرے کی ابتدا ہو، ابھی پھیلنا شروع ہو، تو بچوں اور جانوروں کو باہر نہ نکالو تاکہ وہ شیاطین اور جنات کے اثرات سے محفوظ رہیں۔ جب شام کا وقت ہوتا ہے شیاطین اور جنات پر افراتفری کا عالم ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر بھاگتے ہیں، اس لیے اس وقت بچوں کو باہر نہیں نکالنا چاہیے کہ کہیں وہ ان کے اثرات کا شکار نہ ہو جائیں۔ البتہ جب اندھیرا خوب جم جائے نا، کچھ وقت گزر جائے، تو پھر نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت پھر شیاطین کی جو افراتفری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اندھیرے کا سب سے پہلا شر ہے۔ اندھیرے کا ایک اور شر بھی ہے، موذی قسم کے جانور بھی دیکھیں، سانپ، بچھو وغیرہ، یہ بھی عموماً رات کے وقت اپنا شکار تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں چوریاں، ڈکیتیاں، بڑے بڑے جو جرائم ہوتے ہیں، زنا وغیرہ، یہ بھی کب ہوتے ہیں؟ رات کی تاریکی میں ہوتے ہیں۔ جانیں تلف ہو جاتی ہیں، مال چلے جاتے ہیں، یہ سب تاریکی کے فتنے ہیں۔ اور جادو، سحر اور باطل جو عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بھی زیادہ تر رات کے وقت ہی اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آج کل آپ دیکھیں رات کو جو گیس لیکیجز کے واقعات ہوتے ہیں، یہ بھی رات کو ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم غافل سو رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں۔ تو اندھیرے کے شر سے بھی پناہ مانگنے کا حکم ہے، اور رات کے اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اگلی آیت دیکھیں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اور پھونکیں مارنے والیوں کے شر سے۔ پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ نفس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، نفس کہتے ہیں پھونک مارنے کو، ایسی پھونک جس میں تھوڑا سا تھوک بھی ہو، نفس۔ نفاس پھر اس کی جمع ہے، اور نفاسات جو ہے نا یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ تو کیا اس سے مراد عورتیں ہیں؟ نفاسات، ومن شر النفاسات۔ دیکھیں جو لبید ابن عاصم ماہر جادوگر تھا نا، اس کی 2 لڑکیاں بھی اس کے ساتھ اس میں شامل تھیں۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے سر کے بال تو انہوں نے حاصل کیے تھے۔ عورتیں جو گھروں میں جاتی ہیں وہ یہ کام ان سے کروائے جاتے ہیں، تو اس نے ان کو استعمال کیا تھا، خواتین کو۔ تو نفاسات یہ مؤنث کا صیغہ ہے، پھونک مارنے والی عورتیں۔ اور اگر اس سے مراد من شر النفوس النفاسات ہو، یعنی پھونک مارنے والے نفس یا پھونک مارنے والی کوئی جماعت، تو نفس بھی عربی میں مؤنث ہے، تو پھر اس میں مرد بھی شامل ہو سکتے ہیں، پھونک مارنے والے مرد۔ ٹھیک ہے، تو پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور پھونک مارنے والیوں کے شر سے فی العقد، گروں میں، اور گروں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔
آخری آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اور حسد کرنے والے کے شر سے، حاسد کہتے ہیں حسد کرنے والے کو، اور حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے، حسد کرنے والوں کے شر سے، جب حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ آپ کو پتہ ہی ہے حسد کتنی بری بیماری ہے، اور اس زمین پر جو سب سے پہلے کبیرہ گناہ ہوا تھا وہ حسد کی ہی وجہ سے ہوا تھا۔ آج جو یہودی اور نصرانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ بھی محض حسد کی وجہ سے، حسدم من عند انفسہم، قرآن نے واضح کیا ہے نا، کیونکہ یہودی انتظار میں تھے کہ جس طرح باقی انبیاء آتے رہے بنو اسرائیل میں سے، آخری نبی بھی اس میں سے آئیں گے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسماعیل میں سے آ گئے تو وہ اس پر حسد کا شکار ہو گئے، یوں وہ ایمان سے محروم رہے۔ حسد، دیکھیں حسد کس کو کہتے ہیں؟ دوسرے کے پاس کوئی نعمت ہے یا خوبی ہے، آپ وہ کہیں کہ یہ بھائی اس کے پاس کیوں ہے، تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی، اس کے پاس کیوں ہے، اور آپ کو کڑن اور جلن محسوس ہو، اس کو کہتے ہیں حسد۔ تو اس کا واضح مطلب تو یہی ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم، اس کی حکمتوں اور اس کے نظام قدرت پر آبجیکشن کر رہی ہیں، آپ کو اللہ کی رحمت پر اعتراضات ہو رہے ہیں۔ یہ چیزیں تو اللہ کی رحمت کا حصہ ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، تو اللہ کی تقسیم پر انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں، دوسروں کے پاس نہیں ہوں گی، لیکن چونکہ انسان ان چیزوں کا موازنہ کر رہا ہوتا ہے نا جو اس کے پاس نہیں ہوتی، تو اس لیے پھر ان برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت برا جذبہ ہے، کیونکہ ہمارے نیک اعمال کو بھی کھا جاتا ہے، اس لیے اس سے بھی پناہ مانگنا ضروری ہے۔ تو اس آیت میں پھر اللہ کی ایک صفت کے ساتھ جو آخری چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ کیا ہے؟ حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اور آپ کا دنیا میں مشاہدہ ہوگا کہ جو حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو نقصان پہنچانے میں کسی بھی حد تک جاتے ہیں، اس لیے حاسدین کے حسد سے پناہ مانگنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر کسی کو اپنے اندر محسوس ہو تو اسے ختم کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ضروری نہیں لوگ آپ سے حسد کریں، ہمارے اندر بھی یہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو اس کے طریقے کیا ہیں، یہ سورۃ النساء میں میں نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا تھا۔ یہاں پہ الحمدللہ ہماری سورہ فلق بھی مکمل ہوگی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی آخری سورت، سورۃ الناس۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی۔ اللہ کی ایک صفت یہاں بیان ہوئی ہے، ربوبیت، لوگوں کے رب کی۔ ملک الناس، لوگوں کے مالک کی، یہ دوسری صفت ہے، مالکیت۔ ملک الناس، لوگوں کے مالک کی۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، اللہ کی تیسری صفت ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے بتایا نا سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 صفات کے ساتھ ہمیں بتایا کہ اور ایک چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے جس کا تعلق دین سے ہے۔ 3 صفات کا ذکر کر کے ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، تو یہ 3 صفات ہیں اللہ کی، ربوبیت، ملک الناس، مالکیت، الہ الناس، الوہیت۔ ان 3 صفات کے ساتھ اللہ نے کس سے پناہ حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا، وہ آگے ہے، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے، وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے، الخناس، جو پیچھے ہٹ جانے والے ہیں، وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے، الخناس، جو پیچھے ہٹ جانے والے۔ خنس لفظ آپ نے پیچھے پڑھا نا، ستاروں کی قسمیں جہاں اللہ نے کھائی تھیں، وہاں آپ نے خنس کا کیا مطلب پڑھا؟ پیچھے ہٹنا۔ اور خناس کا جو لفظ یہاں آیا نا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت کثرت سے پیچھے ہٹنا۔ جو بھی وسوسے ڈال کے پیچھے ہٹنے والا ہو، وسوسے جو لوگوں میں سے بھی ہوتے ہیں، یہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، شیاطین میں سے ہوتے ہیں، تو یہ وسوسے ڈال کے، تھوڑا سا وسوسہ ڈال کے اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن انسان پیچھے سے کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے، الخناس، جو پیچھے ہٹ جانے والے ہیں، یعنی وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جانے والے ہیں، کھسک جاتے ہیں۔
لوگوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنات میں سے بھی۔ آپ نیگیٹو باتیں کریں گے، بدگمانیاں پھیلائیں گے، غلط فہمیاں پھیلائیں گے، خود پیچھے ہٹ جائیں گے، آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے الخناس، جو پیچھے ہٹ جانے والے ہیں۔ الذی یوسوس، جو وسوسہ ڈالتے ہیں، جو وسوسہ ڈالتے ہیں، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں۔ صدر کی جمع صدور ہے، صدر سینے کو کہتے ہیں۔ جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں۔ سینوں میں کیا ہوتا ہے؟ دل، دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ من الجنتی والناس، لوگوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے نا، وسوسہ ڈالنے والے شیاطین جنات بھی ہیں اور انسان بھی۔ 3 واسطے دے کر ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک چیز سورہ فلق والی 3 چیزوں پر بھاری ہے۔ بندے کو اللہ تعالیٰ سے، اپنے مالک سے جدا کرنے والی طاقتوں میں جو سب سے پہلے نمبر پر ہیں وہ شیاطین کے وسوسے ہیں۔ شیاطین کے حملے ایسے ہی ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دشمن کہا ہے، تو شیطان کیسے دشمنی کرتا ہے؟ وہ غلط وسوسے ڈالتا ہے، برائیوں اور بدکاریوں کو خوب سجا سجا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو انسان پھر یہ ان صورتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست پیش کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، نیکی کے حصول میں جو بھی مجھے برے خیالات آ رہے ہیں، جو غلط کاموں پر اکسا رہے ہیں، ان خیالات کے شر سے مجھے بچا لے۔ اچھا، جن شیاطین تو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، وسوسے تو ڈالتے ہیں، نظر نہیں آتے، مگر انسانوں میں جو شیطان ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کو ان کی باتوں سے پتہ چلے گا۔ نیگیٹو گفتگو ہوتی ہے، غیبتیں، چغلیاں ہوتی ہیں، آپ کو بدگمان کیا جاتا ہے، آپ کو حق کے راستے سے روکا جاتا ہے، یا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، پروپیگنڈے کر کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں پھر جو لوگوں میں سے ہوتے ہیں اور وسوسے ڈالتے ہیں۔ ان صورتوں کے فضائل میں نے یہ بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ رات کو سوتے وقت قل هو اللہ احد۔ میں ان صورتوں کے فضائل کے بارے میں بتا رہی تھی، اور سورہ اخلاص میں بھی میں نے بتایا آپ کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت مبارک تھی کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص اور یہ 2 صورتیں اپنے ہاتھ مبارک پر پھونک کر پورے جسم پر ملتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار ایسا کرتے تھے۔ تو وسوسے دور کرنے کے لیے نا، اور مخلوق کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، اور جنات اور انسانوں کے شر سے پناہ میں آنے کے لیے یہ ایک مجرب نسخہ ہے۔ جو پھر ان صورتوں کا اہتمام کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو تمام وساوس سے محفوظ رکھیں گے۔ یہاں پہ الحمدللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارا یہاں پہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہونے والا سفر آج والناس پہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بے پایاں انعام ہوا مجھ پر بھی، آپ سب پر بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ جوڑا۔ مجھ بندی ناچیز سے اللہ نے کام لیا، لیکن میری حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے، بالکل معمولی ہے، علم بھی کمزور اور ناقص ہے۔ یہ تو جو ایک امانت ہمارے سپرد ہے، ہم اس کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری تو زبانیں بھی نقائص سے پر ہیں۔ اس قرآن کو پڑھانے کے دوران ہم حق تو نہیں ادا کر سکتے، لیکن اپنے تئیں ایک چھوٹی سی کوشش ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے اگر اس کو پڑھانے میں
سننے سنانے میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی ہوئی ہو، بے ادبی ہوئی ہو، دانستہ یا غیر دانستہ کوئی گناہ ہوا ہو۔ اور یہ سفر شکر اس لیے بھی بنتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا کہ یہ سفر عافیت کے ساتھ الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا ہے، اور آپ جو سب لڑکیاں میرے ساتھ اس سفر میں شامل رہی ہیں وہ بھی مبارکباد اور تعریف کی مستحق ہیں کہ آپ بلندیوں کے اس سفر میں میرے ساتھ رہیں اور ثابت قدمی دکھائی۔ بلندی کا سفر ذرا مشکل ہوتا ہے نا، انسان جب گھاٹی پر چڑھتا ہے، بلندی پر چڑھتا ہے، مشکل سفر ہوتا ہے، راستے میں پتھر بھی آتے ہیں، پاؤں زخمی ہوتے ہیں اور انسان لڑکھڑاتا بھی ہے، لیکن جو انسان مستقل سفر جاری رکھتا ہے ثابت قدمی کے ساتھ، پھر وہ سفر اس کو بلند مقام دیتا ہے۔ اور پستیوں کا جو سفر ہوتا ہے وہ بڑا آسان ہوتا ہے، آپ ایک قدم اٹھاتی ہیں، 2 قدم آپ خود بخود نیچے آ جاتی ہیں۔ تو آپ ماشاءاللہ ساری لڑکیاں جو اس سفر میں میرے ساتھ رہی ان 2 سالوں میں بہت تعریف کی اور مبارکباد کی مستحق ہیں کہ آپ نے ثابت قدمی دکھائی اور آج یہ آپ نے والناس پہ مکمل کر لیا۔ اب انشاءاللہ اپنے رب کی جنتوں میں بھی ہم اسی طرح ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے قدم سے قدم ملا کر چلتی ہوئی داخل ہوں گی انشاءاللہ، بول دیں انشاءاللہ۔ تو آپ سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے کلام کو دل میں اتارنا اللہ نے نصیب میں لکھا تھا۔ دیکھیں ہم سب یہ جانتے ہیں نا کہ جب ہم اسکول اور یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں تو اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ ہم میں سے تقریباً سبھی لڑکیاں ہیں جنہوں نے کالجز میں تک پڑھا ہوا ہے، یونیورسٹیز تک پڑھا ہوا ہے۔ اسکولوں کالجز میں جب ہم نے پڑھا تو ہمارا کیا رویہ ہوتا تھا، ہم کتاب کس لیے کھولتے تھے؟ نیچرلی یہی رویہ ہوتا ہے، یہی سوچ ہوتی ہے بھئی ایگزامز پاس کر لیں، نمبر لے لیں یا ڈگری مل جائے ہمیں۔ اور وہاں پہ اسکول کی تعلیم میں چوائس کا آپشن ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم علم کو اپنی ضرورت کے مطابق چن سکتے ہیں، اپنی روح کے مطابق نہیں۔ دنیا کی جو ڈگری ہوتی ہے وہ بھی صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، جبکہ قرآن جو ہوتا ہے نا یہ دل کی تختی پر لکھا جانے والا ضابطہ ہے۔ اسکول میں ہم کیا کرتے تھے؟ اسکول میں ہم رٹے لگا کر پڑھتے تھے۔ اچھا چلیں اگر رٹے لگا کر کسی نے نہیں بھی پڑھا، سمجھ بوجھ کر بھی پڑھا ہے نا، تو مقصد کیا ہوتا تھا؟ مادی کامیابی، گریڈ اچھا آ جائے۔ ہمارا تو یہی ہوتا تھا بھئی گریڈ اچھا آ جائے، اے لیول آ جائے۔ لیکن قرآن کی تعلیم سے ہمیں پتہ چلا کہ بھئی یہ تو دل کی تھراپی ہے، اسے ہم چوائس پر نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں چوائس پر نہیں چھوڑ سکتے؟ اس لیے کہ ہماری زندگی کا تو کوئی بھی حصہ اللہ کی رہنمائی سے خالی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایسا علم جو آپ کے ضمیر کا حصہ نہیں بن سکے وہ تو بس وقتی معلومات ہوتی ہے نا۔ تو ہمیں بھی چاہیے نا قرآن کو امپورٹنس دیں، اہمیت دیں، کیونکہ یہ آپ کے دل کی تھراپی، جنہوں لڑکیوں نے پڑھا ان کو بڑے اچھی طریقے سے پتہ چلا۔ اور دنیا کی جو ڈگریاں ہم نے حاصل کی ہیں وہ معاشرے میں تو ہمیں مقام دیتی ہیں، لیکن قرآن سب سے پہلے تو ہمیں اپنی نظر میں مقام دیتا ہے۔ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنی معرفت اس کو ملتی ہے، میں کون ہوں، میں کیوں ہوں، میں کس لیے ہوں۔ یہ سوال، اس سوالوں کے جواب آپ کو کہاں ملتے ہیں؟ قرآن میں ملتے ہیں، اسکول کی تعلیم میں تو ہمیں نہیں ملتے۔ تو سب سے پہلے قرآن آپ کو اپنی نظر میں مقام آپ کا بلند کرتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی نظر میں مقام دیتا ہے، آپ اللہ کو بھی پہچانتی ہیں نا، اور جب اللہ کے حکم پر عمل کرتی ہیں تو وہ آپ کا اللہ کی نظر میں بھی مقام بنتا ہے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے آپ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، لیکن پہلے انسان بنیں، اور اس کے لیے قرآن سے جڑنا، کریکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے قرآن سے جڑنا لازمی ہے، کیونکہ روح کی غذا کے بغیر ہماری عقل تو ہمیشہ بھٹکتی رہے گی۔ سورۃ التین کی تفسیر پھر یہاں پہ یاد آ جاتی ہے، میں نے بتایا اس میں اللہ نے کہا 4 پہ محنت ضروری ہے۔ انسان احسنی تقویم ہے، تمام مخلوق سے زیادہ اچھی بناوٹ میں اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ نے کہا وہ اسفل السافلین ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی اللہ نے بتائی، وہ اسفل السافلین کیوں ہوتا ہے؟ روح کی غذا کا اہتمام ہی نہیں ہوتا ادھر، تو عقل ہماری بھٹکتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے انسان اسفل السافلین میں گر جاتا ہے، جو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ختم قرآن جو ہے نا، اس کا اصل جشن تو تب ہے جب جو قرآن پڑھنے والی لڑکیاں ہیں ان کی گفتگو، ان کا اخلاق، ان کے فیصلے، ان سب میں قرآن نظر آئے، یہ قرآن کی کتابیں ہوں۔
ٹھیک ہے، اب آپ نے قرآن سمجھ کے پڑھ لیا، کسی نمبروں کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، بلکہ صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ آپ نے اپنی مرضیات اللہ کو سونپنی ہے اور اپنی نیتوں کو اللہ کی رضا کے تابع کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے. آمین ثم آمین. اور ایک اور بات بھی میں یہاں پہ آپ سے کرنا چاہوں گی، اس کے بعد ہم جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں ان کو دعوت دیں گے کہ وہ یہاں پہ آئیں. دیکھیں، تکمیل قرآن کا جو موقع ہوتا ہے نا، یہ بہت بابرکت لمحات ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا پتہ ہمیں احادیث مبارکہ سے چلتا ہے کہ اس موقع پر دعا قبول ہوتی ہے. تو آپ جو لڑکیاں یہاں شامل ہیں یا جن کی تکمیل ہوئی ہے نا، وہ خود اپنے لیے بھی دعا کریں، جو آپ کے دل میں حاجت ہے وہ مانگے اللہ سے، اور جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں ان کی کوئی حاجت ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگیں، امت کے لیے دعائیں کریں. اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ جو شخص قرآن مکمل کرے اور اس موقع پر وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول بھی کی جاتی ہے. اور ایک حدیث سے ہمیں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تکمیل قرآن کا جو موقع ہوتا ہے اس کی بعد جو دعا ہوتی ہے، اس دعا پر 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں. تو جب آپ دعا کریں گی، آمین کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول کرے، اس کی دعا قبول فرمائے یا اللہ. تو جب آپ دعا کریں گی تو یہ 4000 فرشتے اس پر آمین کہیں گے. اور حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، ان سے تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ مروی ہے کہ جب کوئی شخص قرآن کریم مکمل کرتا ہے تو فرشتے اس کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں. تو یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع نہیں کرنا. آپ کے دل میں جو حاجت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. ہم سب کے لیے دعائیں مانگیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس جذبے کو، اس کوششوں کو، اس شوق کو اللہ تعالیٰ قبول اور مقبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نیک کام کرنے کی اور اچھے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور کھجوروں کے درخت ہیں ذات الاکمام، پردوں والی. کم کہتے ہیں چھپی ہوئی، پوشیدہ، غلاف والی. اور کھجوروں کے درخت ہیں غلاف والی، خوشے کے اندر ہوتی ہے نا، تو اس لیے اس کو غلاف والی کہا گیا، خوشے والی، غلاف والی. والحب، اور اناج ہے، حب کہتے ہیں دانے کو، اناج کو. اور اناج ہے ذو العصفی، بھوسے والا، چھلکے والا. اناج ہے چھلکے والا. والریحان، اور خوشبودار پھول ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کون کون سی نعمتوں کو، ربی اپنے رب کی، کما تم دونوں، تکذبان جھٹلاؤ گے. پس کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. تم دونوں سے مراد انسان اور جن ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمارے سامنے رکھ کر ہم سے پوچھا ہے، اتنی کروڑوں نعمتیں ہیں آس پاس تمہارے، ان گنت نعمتیں ہیں، کس کس کو جھٹلاؤ گے. اصل میں ہمارے ضمیر سے ایک سوال ہے، ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے. خلق الانسان، پیدا کیا اس نے انسان کو، من صلصال، بجنے والی مٹی سے، کالفخار، ٹھیکری کی طرح، ٹھیکرے کی طرح. فخار ٹھیکرے کو کہتے ہیں. جب مٹی آگ میں پکتی ہے تو وہ بجنے لگتی ہے نا، اور جس کو ٹھیکرا کہا جاتا ہے، آگ میں پکنے کے بعد بجنے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا مجسمہ اسی طرح بنایا تھا. پھر جب وہ خشک ہوا تھا تو اس میں کھنکھناہٹ پیدا ہو گئی تھی، جس کو اللہ نے صلصال کہا، کھنکھناتی ہوئی مٹی، بجنے والی مٹی. وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور پیدا کیا اس نے جنوں کو، مِن مَارِجٍ مِن نار، مارج کہتے ہیں شعلے کو، شعلے والی، من نار، آگ سے. اور پیدا کیا اس نے جنوں کو شعلے والی سے، آگ سے، یعنی آگ کے شعلے سے اللہ نے جنات کو پیدا کیا.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی یہ ہماری پیدائش جو ہے نا، یا اور پھر ہماری اس پیدائش سے مزید نسلوں کی اللہ تعالیٰ نے جو افزائش کی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے جس نے ہمیں وجود بخشا. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے.